بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شاہراہ دستور۔ مرکز اور صوبوں کی ہم بات کریں تو ظاہر ہے کارکردگی کی بات ہو رہی ہے، پرفارمنس کی بات ہو رہی ہے۔ مرکز میں وزیر اعظم شہباز شریف نے رمضان پیکیج 2026 کا اجرا کر دیا ہے، کیونکہ اگلے ہفتے سے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس بار جو رمضان پیکیج ہے وہ 38 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ گزشتہ سال یہ رقم 20 ارب تھی، یہ تقریباً دگنی ہی بنتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ فی خاندان 13,000 روپے دیے جائیں گے۔ تو مرکز کی جانب سے تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم صوبوں کی بات کریں تو پنجاب کی اگر ہم بات کریں تو پنجاب میں امن و امان کے حوالے سے اہم اقدامات ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے آج بتایا ہے کہ یہ جو اہم اقدامات ہوئے ہیں یہ رحیم یار خان اور راجن پور کے علاقوں میں ہوئے ہیں، اور یہاں پر جو کچے کے علاقے تھے جو کہ ایک عرصے سے امن و امان کے حوالے سے چیلنج بنے ہوئے تھے، ان میں فیصلہ کن کارروائیاں ہوئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ تقریباً 100% یہ علاقے کلیئر کروا دیے گئے ہیں۔ تقریباً 500 جو جرائم پیشہ افراد تھے یا عناصر تھے انہوں نے سرنڈر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہ بھی کہنا ہے کہ ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنے والوں کو کسی صورت بھی معاف نہیں کیا جائے گا اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ مریم نواز شریف نے اس بات کی بھی تصدیق کر دی ہے کہ کچے کے علاقے میں جو مختلف جو علاقے تھے ان میں ریاست کی جو رٹ ہے اس کو بحال کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ اقدامات ہوئے ہیں بلکہ وہاں پر ان تمام کچے کے علاقوں کے لیے ترقیاتی منصوبوں کا اعلان بھی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کر دیا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم سندھ کی بات کریں تو سندھ میں بھی جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں سید مراد علی شاہ، انہوں نے کچھ دیر پہلا ہے کہ سندھ کو دہشت گردی سے پاک کر دیا گیا ہے، یہاں پر اس کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، اور وہاں پر بھی ظاہر ہے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے پیش رفت ہو رہی ہے۔ بلوچستان کی اگر ہم بات کریں تو بلوچستان کے اندر بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے، وہاں کی سول اور آرم فورسز جو سیکیورٹی ادارے ہیں ہمارے، بھرپور طریقے سے امن کے لیے چیلنج بننے والے جو دہشت گرد ہیں، جو فتنہ ہندوستان ہیں، فتنہ خوارج ہیں، ان کے خلاف بھرپور کارروائیاں کر رہے ہیں، اور وہاں کے وزیر اعلیٰ بھی ظاہر ہے محنت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن ہم اگر خیبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں گورننس کے مسائل نظر آتے ہیں۔ جو بانی چیئرمین ہیں تحریک انصاف کے، ان کی صحت کو لے کے اس وقت جو ایک تحریک انصاف نے سلسلہ شروع کر رکھا ہے احتجاج کا، یعنی آپ اندازہ کریں کہ خود ہی اپنا صوبہ انہوں نے گزشتہ روز جو ہے وہ بند کرنے کی کوشش کی، اور خود خیبر پختونخوا کے وہ عوام جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے وہ اس وقت نالاں نظر آتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے گزشتہ روز بزرگ افراد، جو بوڑھے افراد، اس کے ساتھ بیمار لوگ جو ہسپتالوں کی جانب، جو ایمبولینسز جا رہی تھیں، ان کا راستہ رکا۔ اس موقع پر افسوسناک واقعات ہوئے، کئی اموات بھی ہوئی راستے میں، اور لوگ وہاں پہ پریشان دکھائی دیے، لیکن جو خیبر پختونخوا کی جانب راستے جا رہے تھے، بھلے جی ٹی روڈ ہو یا موٹر وے ہو، اسے بند کرنے کی انہوں نے ناکام کوشش کی ہے۔ خود تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ ایک تقسیم بھی نظر آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بانی کی صحت کو لے کر جو پارلیمنٹ ہاؤس ہے اس میں بھی جو ارکان اسمبلی ہیں تحریک انصاف کے، جو اپوزیشن کے، وہ کچھ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر انہوں نے دھرنا دے رکھا ہے۔ لیکن کیا یہ سب کچھ ایسا ہی چلتا رہے گا؟ کیونکہ حکومت نے کہا ہے کہ آج متوقع ہے بانی چیئرمین ڈاکٹرز کا جو پینل ہے وہ بانی چیئرمین کا معائنہ کرے گا۔ تو یہ جو ایک صورتحال ہے تحریک انصاف کے لیے بھی پریشان کن ہے، خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے بھی پریشان کن ہے، کاروباری لوگوں کے لیے بھی پریشان کن ہے۔ یہ جو احتجاج کا سلسلہ ہے یہ کیا رخ اختیار کرے گا، ان تمام معاملات پر آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے۔ مہمانوں کو تعارف کروا دوں، مسلم لیگ نون سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں خادم علی خان یوسفزئی۔ علی یوسفزئی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں مصطفیٰ عبداللہ بلوچ جوائن کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار نعیم اللہ یوسفزئی۔ نعیم صاحب آپ کو خوش آمدید، اور تجزیہ کار بابر گورسی بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بابر آپ کا بھی شکریہ۔ گفتگو کا آغاز کریں گے خادم علی خان یوسفزئی صاحب۔ یہ تو بات پرفارمنس کی ہو رہی ہے، لیکن ہم خیبر پختونخوا کے اندر وہی احتجاج، وہی ہڑتالیں اور وہی ایک ماحول جس سے لوگ وہاں پہ نالاں ہیں۔
बहुत शुक्रिया तमाम हाजरीन नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। जावेद देखें, इनकी हुकूमत को 24 माह तकरीबन होने को है। 28 बड़े जो है इन्होंने जो बड़े मुजाहरे किए या एहतजाज किए, और आए रोज जो है ये रोड की बंदिश, ये एहतजाज, जलाओ गिराओ, ये इनका मतलब इनको इसके अलावा जो है कुछ नहीं। अली खान साहब, आपकी तरफ दोबारा आते हैं, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही। मुस्तफ़ा बलोच साहब, आप बताइए कि वही एहतजाज वहीं पे हम दोबारा आके खड़े हो गए, खैबर पख्तूनख्वा जहाँ से चला था, क्या हासिल किया जा सकता है इस एहतजाज से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जावेद साहब, बात ये है कि 2013 से हमने देखा है कि जब से पीटीआई का एक धरने वाली सियासत शुरू हुई थी, तो आज हम 2026 में खड़े हैं। आज भी अगर आप इनकी सियासत देखेंगे तो उनकी सियासत का तर्ज अमल में कोई आपको तब्दीली नजर नहीं आएगी। बात खान साहब तब्दीली की करते थे, लेकिन तब्दीली तो उनकी ना सियासत में नजर आई, ना उनकी कोई गवर्नेंस में नजर आई। आज भी आप देखें तो उनकी जो जमात है वो पार्लियामेंट लॉजिक में खुद को खुद लॉक करके बैठे हुए हैं और शो कर रहे हैं ऐसे जैसे कि उनको मना किया जा रहा है बाहर जाने। ना इनमें कोई कानून साजी का कोई आप रोल देखेंगे। अभी देख लें इतने दौर में इन्होंने कौन सी किसी प्रोडक्टिव चीज में कोई गवर्नमेंट का साथ दिया हो, या कोई ऐसा प्रपोजल लाया हो जिसमें आवाम को फायदा हो या रिलीफ मिला हो। तो आप देखें कि केपीके की हुकूमत इनको दोबारा जो मिली है, मुझे तो बड़ा दुख होता है, मुझे बड़ा अफसोस है वहाँ के जो बहादुर लोग हैं केपीके के, कि उनके साथ उनके ऊपर ये एक ऐसी पार्टी मुसल्लत हो गई है जिसने गवर्नेंस करनी ही नहीं है, जिनका एजेंडा, जिनका फोकस सिर्फ एहतजाज, धरना, बड़े बड़े दावे और बयानात, खोखले दावे। आप देखें कि जो गंडापुर साहब आए थे, उन्होंने आते के साथ जो है वो एक माहदारी शुरू की, फिर उसके बाद आफरीदी साहब आए, ये इन्होंने भी जो है वो वही तर्ज की सियासत इनकी जो सोहेल आफरीदी साहब की है वो भी वो सेम टू सेम वैसी है। आज भी आप देखें कि इस्लामाबाद में इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जो चीजें कानून के जरिए आपको रिलीफ मिल सकती है, जो चीजें आइन के जरिए रिलीफ मिल सकती है, उसको आप सड़कों पे इस तरह, ठीक है एहतजाज आपका हक है, लेकिन अपनी ही हुकूमत में केपीके में जो है वो रोडों को ब्लॉक करना, मैं नहीं समझता कि ये कोई अक्लमंदी की बात है। इससे जाहिर होता है कि इनमें एक सियासी जो सोच है उसकी बहुत बड़ा फुकदान है, और अवाम को डिलीवर करने की कोई पॉलिसी ही नहीं है, कोई एजेंडा ही नहीं है, कोई फोकस। आप इनसे पूछेंगे इनके मैनिफेस्टो में क्या है फिलहाल, तो इनको ये भी नहीं पता होगा। शायद मैनिफेस्टो यही है कि इमरान खान को जेल से बाहर निकालना है। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है केपीके के अवाम के साथ। हमें बड़ा यकीन करें बहुत दुख होता है कि वहाँ बहुत जो है वहाँ की अवाम में एक लिटरेसी रेट आप देखें और वहाँ पे बहुत सारा पोटेंशियल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीटीआई ने एक जो कैप्चर किया हुआ है, तो वहाँ पे जो है वो चाहे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप देख लें, बाकी हालत देख लें, तो ये इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है और मजीद इंतशार फैलाने के लिए ये पहुंच जाते हैं इस्लामाबाद। तो ये आई थिंक ये इट्स हाई टाइम पे ये चीज़ें रुकनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और मईशत जो है उसको एक पॉजिटिव जो ग्रोथ की तरफ हम जा रहे हैं, तो उसमें इस तरह के मामला करना मैं समझता हूँ ये बहुत नामुनासिब है। नहीं, मुल्ला यूसुफ जई साहब, आप बताएं इस किस्म के एहतजाज से क्या मकासद हासिल किए जा सकते हैं, और ये जो पर्टिकुलर इस वक्त हो रहा है स्वात मोटरवे को बंद करना, ये किसको रोक रहे हैं? वो अपने सूबे के अवाम की नकलो हमल को रोक रहे हैं, एम्बुलेंसेस को रोकना, बीमारों को रोकना। एहतजाज का हक तो आइनी और कानून के तहत सबको हासिल है, हर सियासी जमात को हासिल है, लेकिन जाहिर है कानून के दायरे के अंदर इस किस्म के एहतजाज से ये क्या हासिल कर सकते हैं? शुक्रिया जाहिद भाई। मेरे ख्याल में तो ये है कि इस एहतजाज से ये हासिल करना चाह रहे हैं कि आप लोगों का गुनाह है कि आप लोगों ने तीसरी बार हमें मुंतखब किया, और जिस चीज़ के लिए आप लोगों ने मुंतखब किया होगा या सोचा होगा वो हम नहीं कर सकते, वो हमारा काम नहीं है। जैसे कि आपने अपने इंट्रो में ही कहा कि वफाक ने क्या पैकेजेस दिए रमज़ान के, पंजाब में क्या कुछ हो रहा है, सिंध में क्या कुछ हो रहा है, बलूचिस्तान में भी बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। तो ये हम नहीं कर सकते, हमारा काम नहीं है ये। हम न गवर्नेंस जानते हैं। हमने अगर शुरू में भी 2018 में भी 90 दिन की तब्दीली की बात की थी, एहतसाब की बात की थी, मामलात को ठीक करने की बात की, तो वो भी सिर्फ हवा था, वो भी हम नहीं कर पा रहे थे।
تو یہ ان کو سزا دے رہے ہیں، کیونکہ پختونخوا میں مجھے لگ ہی نہیں رہا کہ وہاں کی حکومت اگر آتی ہے تو وہ لوگوں کی بقا کے لیے آتی ہے یا ان کی فلاح و بہبود کے لیے آتی ہے. وہاں پہ حکومتیں مسلسل اسی لیے آ رہی ہے کہ اس ملک کے معاملات جو چلنے لگے ہیں ہر لحاظ سے ان کو روکا کیسے جائیں، انتشار کیسے پیدا کیا جائے. اور جیسے انہوں نے بات کی، یہ ہم پہلے سے بھی کہتے آ رہے ہیں کہ جن کو جو آتا ہے وہی کرے گا. جاوید بھائی آپ کو جو کام آتا ہے آپ وہ اپنا کام کر رہے ہیں، گورسی صاحب اپنی کام کر رہے ہیں، ہم سب اپنا کام کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں یہ کام آتا ہے، ہم نے سیکھا ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے. ان کو سیاست کرنی بھی نہیں آتی ابھی تک، مطلب اتنا عرصہ آپ کو ہو گیا. ہر وقت ہم جب یوم تاسیس مناتے ہیں تو 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئی. بھائی ہو تو گئے ہیں، لیکن ان 25-30 سالوں میں آپ لوگوں نے سیاست سیکھی کہ سیاست کیا چیز ہے، سیاست کیسے کی جاتی ہے. اگر آپ کوئی مطالبہ حکومت سے منوانا چاہ رہے ہیں یا آپ کا کوئی جائز مطالبہ ہے تو اس مطالبے کے لیے کیا آپ ریلیونٹ فورم پہ جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ یہ حاصل یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا ملک ترقی نہ کرے. جیسے کہ پہلے بھی کتنے لوگ ہیں جو ان سے چلے گئے. اور یہ جو پختونخوا کی میں وکٹم ہوں، میں آج واپس آیا ہوں. میں سوات جا رہا تھا اپنے بہت عرصے کے بعد، فیملی سے دوستوں سے ملنے جا رہا تھا. میں واپس آیا ہوں، میں نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا کہ مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ بھئی خود کے خلاف احتجاج کرنے سے آپ کو کیا مل رہا ہے. جہاں پہ آپ زور دے سکتے ہو وہاں پہ تو آپ بیٹھتے نہیں ہو، ڈرتے ہو، بیٹھے ہوئے ہو آرام سے بیٹھے ہوئے اور آپ کے لوگ نکل بھی نہیں رہے. تو ایک یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ اس لیے پختونخوا بند کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے جب انہوں نے غیر سیاسی طریقے سے اور غیر اخلاقی یا غیر قانونی طریقے سے احتجاج کی کوشش کی تو اس کو دبایا گیا، اور شاید وہی ڈر ہے کہ اس طرف سے یہ اس طرح سے آ ہی نہیں سکتے. تو یہ سارے عوامل ہے کہ ان کو اگر ان کے فوکس یا ان کی ترجیح، ان کے توجہ یہ ہوتی کہ ہمیں ساتھ ساتھ چلنا ہے. ابھی پچھلے دنوں کتنا اچھا میسج آیا کہ وزیر اعلیٰ صاحب آئے، پختونخوا کی دیگر لیڈرشپ تھی، نون لیگ کی لیڈرشپ بیٹھ گئی وزیر اعظم کے ساتھ، اور بڑے طریقے سے اس میں سیاسی بات نہیں ہوئی، اس میں بڑے طریقے سے صوبے کے حقوق کی بات ہوئی. اور وزیر اعظم صاحب نے ان کو یقین بھی دلایا کہ اس حوالے، بلکہ اس وقت بھی احسن اقبال صاحب سے بریفنگ بھی لی گئی NFC کے حوالے سے، دیگر معاملات کے حوالے سے بھی. تو وہ طریقہ ہے سیاست کا، وہ فورم ہے آپ کا. اور اگر آپ وزیر اعلیٰ ہیں تو آپ اس لیے وزیر اعلیٰ ہیں کہ یو آر دا چیف ایگزیکٹو، آپ نے صوبے کے عوام کو کچھ ڈیلیور کر کے دینا ہے. سیاسی معاملات اس سے الگ ہے. یہاں پہ آج اعلانات ہو رہے ہیں کہ پنجاب میں یہ ہو رہا ہے، سندھ میں یہ ہو رہا ہے، اور ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب یہاں KP ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ سارے آ کے روڈ پہ لیٹ جاتے ہیں، ٹک ٹاک بنا لیتے ہیں کہ ہم خان کی نکالنے کے لیے آئے ہیں، ان کو آزاد. اگر آپ واقعی اس چیز میں سیریس ہیں، سنجیدہ ہے، تو آپ وہ راستے اپنائیں جو آپ کے لیے مزید مشکلات نہ بنائیں. کیونکہ یہ تو آپ قانونی طور پر ان کے لیے مزید، یہ تو آپ ان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو. نہ یہ آپ ورکر کا حق ادا کر رہے ہو، نہ آپ ان کے لیے کوئی راستہ ہموار کر رہے ہو، بلکہ آپ قانونی پیچیدگیوں میں مزید دستے جا رہے ہو. اور جتنا آپ اس طرح کے معاملات اور اس طرح کے وہ کیا کہتے ہیں راستے اپنائیں گے ان کے نکالنے کے لیے، ان کو آزاد کرانے کے لیے، اتنی ہی آپ ان کے لیے قانونی پیچیدگیاں بنائیں گے، اپنے لیے بھی اور ان کے لیے بھی. تو وہی آخر میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ان کا وہی ہے کہ ان کا پورا جو محور ہے وہ اڈیالہ جیل کے ارد گرد گھومتا ہے. ان کو چھوٹی سی بات چاہیے ہوتی ہے اس کو ہوا دینے کے لیے. سوشل میڈیا پر تو انہوں نے سب کچھ کر دیا ہے، ملک کو بھی بڑھ کچھ تبدیلی بھی لے آئے ہیں. پختونخوا میں بھی دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، احتساب بھی ہو گئے ہیں، سب کچھ ہو گئے. وہ تو سوشل میڈیا پر ہیں، عملی طور پر کچھ بھی نہیں ہے. اور عملی طور پر کچھ کرنے کے لیے آپ کو کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے آپ کو تجربے کار لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ مادہ ان میں نہیں ہے. میرے خیال میں یہ پختونخوا کے عوام کے ساتھ بھی زیادتی ہے کہ تیسری بار منتخب ہو کے آئے ہیں، ان کے لیے کچھ نہیں کر رہے. اب بھی اگر لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلتی تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر یہ کھلیں گی. ٹھیک، علی خان یوسفزئی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی بالکل جاوید. جی آپ اپنی بات مکمل کیجیے. جی اچھا جی، وہ اس طرح ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ یہ 10 ارب کا جو 2022 میں شہباز شریف صاحب آئے تھے، اور 16 ماہ میں جو رمضان آیا تھا اس میں 10 ارب، پھر جو ہے 20 ارب اور اب 40 ارب دے رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ مریم نواز نے جو پچھلے سال 64 لاکھ لوگوں کو گھر میں دستک دے کے ان کو امداد دی تھی، اس سال جو ہے وہ نقد دے رہے ہیں. اور اسی طرح جو ہے شہباز شریف صاحب 13,000 روپے دے رہے ہیں. تو اس میں جو لوگ جو مقدس مہینے میں جو لوگ استطاعت نہیں رکھتے، وہ جو ہے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے رمضان اور پھر عید پہ جو ہے وہ کچھ خرید سکیں گے. ایک اس طرح کے جو ہے جو آپ گورننس کے معاملات ہے، آپ دیکھیں اس وقت پاکستان میں ہر اشاریہ جو ہے بہتری کی طرف جا رہا ہے. وہ آپ کرنٹ اکاؤنٹ لے لے، آپ انفلیشن جو ہے اس میں کمی آئی ہے، آپ کا جو ہے شرح سود میں کمی آئی ہے، تقریباً جو ہے وہ 100% سے کم ہوا ہے.
تو اسی طرح ہر چیز جو ہے اس میں بہتری آ رہی ہے، روڈ انفراسٹرکچر بہتر ہو رہا ہے، دنیا میں عزت اور وقار ہے۔ تو اور دوسری طرف جو ہے ان لوگوں کا اگرچہ یہ بہت، جیسے یوسف زئی صاحب نے بتایا، جس طرح جو ہے سہیل بیٹھا تھا تو ہمیں ایک امید جاگ اٹھی تھی کہ یہاں پہ جو ہمارے مسائل ہے، جو یہاں پہ امن نہیں ہے، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ امن ہے، یہاں پہ روزگار کاروبار نہیں ہے، یہاں پہ انڈسٹری نہیں ہے، یہاں ہیلتھ اور ایجوکیشن کی وہ نہیں ہے، جو سابقہ فاٹا ہے اور ساؤتھ کے جو ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ سر شام جو ہے لوگ گھوم نہیں سکتے، اور دوسری طرف جو ہے وہاں پہ امن ہے، سکون ہے۔ آپ کوئی نر کا بچہ ہے جو اٹک سے رحیم یار خان تک وہ کہے کہ میں غنڈہ ہوں، میں بدماش ہوں، یا کوئی جو ہے چوری کر کے دکھائے، کوئی جو ہے ڈکیتیاں کر کے دکھائے، وہاں پہ قانون کی حکمرانی ہے، آئین کی حکمرانی ہے، ریٹ ہے، حکومت نظر آتا ہے۔ یہاں پہ تو حکومت نظر نہیں آتی، حکومت جو ہے جا کے پھر جو ہے وہ سہیل جو ہے وہاں پہ چلا گیا، وہ وہی جو ایک بچے کا ایک بہت مشہور کہانی ہے کہ غلیل لوں گا اور چڑیا ماروں گا، وہی کام ہے ان کا۔ یعنی ان کو کنٹینر سے اترنے کے سوا ان کے پاس کچھ اور ہے ہی نہیں۔ یہ احتجاج جلاؤ گر، اب دیکھیں کہ سب لوگوں کو مسائل ہے، ہمارا جو ہے آنا جانا ہے، یہاں پہ جو ہے لوگ ثوابی میں کام کرتے ہیں، مردان میں کام کرتے ہیں، یہ کنیکٹ ہوا ہے موٹر وے کی وجہ سے اور بہت نزدیک ہو گئے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ چارسدہ اور پشاور ایک شہر ہے، مردان اور پشاور ایک شہر ہے، نوشیرہ کے لوگ جو ہے وہ آتے ہیں۔ آپ نے اپنے لوگوں پہ جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے ان کو عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ آپ نے جو شیرین کوٹھی کے وہ ایک خاتون ہے خاتون ہے جی، بیمار بالکل تھی، وہ اسلام بالکل۔ جا رہی تھی، وہ فوت ہوئی ہے، اور ان کے جو لواحقین ہیں ان کو مارا گیا۔ جو ایمبولینس ہے، دیکھو یہ تو جاہل جو ہے وہ بھی ایمبولینس کو راستے دیتے ہیں، جو بالکل کوئی انتہا تک جو ہے وہ ہو، ان پڑھ ہو، وہ بھی جو ہے ایمبولینس کو جو ہے راستہ دیتے ہیں۔ یہ کون سے مہذب لوگ ہیں؟ اچھا، ان کا جو ہے ہمیں تو ان سے بہت زیادہ ایک وہ ہے کہ یہ لوگ، ان کو کنٹرول نہیں کیا گیا۔ اچھا، آپ کی سیکورٹی فورسز کیا کر رہی ہے؟ آپ کے ڈسٹرکٹ انتظامیہ کیا کر رہے ہیں؟ میں مسلم لیگ نون کا کارکن ہوں، میں اگر کل جو ہے اسلام آباد میں کسی روڈ کو اس طرح بلاک کر دوں تو کیا پولیس کا کام نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ مجھے پکڑ لے؟ یعنی حکومت، آپ اگر پارٹی آپ کی حکومت میں ہے تو کیا آپ غنڈے ہو گئے، آپ بدماش ہو گئے؟ آپ جو ہے لوگوں کی راستے اس طرح بند کر سکتے ہیں؟ آئین آپ کو اجازت دیتا ہے، قانون اجازت دیتا ہے؟ یعنی ہمارے جو پختون معاشرہ ہے اس میں اس طرح کی کوئی ہے کہ لوگ جو ہے اس طرح راستے بند کریں؟ یہ کہاں کے لوگ ہیں؟ اور یہ اب جو ہے یہ اپنے جو یہ کہتے تھے، بڑے فخر سے کہتے تھے کہ جی نہ وہ بیمار، نہ وہ فرار، اور قیدی نمبر 804، وہ جو قیدی نمبر 804 ہے وہ بیمار ہوا ہے، بہانہ کر رہا ہے نعروں کے لیے، اور وہ فرار ہو رہا ہے، اور نہیں ہوگا، وہ جیل میں ہی رہے گا۔ لیکن اس کا طریقہ جو ہے، اگر آپ نے اس کو نکالنا ہے تو اس کا طریقہ یہ احتجاج نہیں ہے۔ یہ احتجاج کر کے آپ نے 9 مئی کو کیا، آپ نے کہا ہاتھ لگا کے کوئی دکھا دے، ان اگلوں نے بند کر دیا۔ آپ نے کہا سزا دے کے دکھا دے، اگلوں نے سزا دے دی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے جو ہے یہ وہ لوگوں کو ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کے ان احتجاجوں کی وجہ سے آپ یہاں کے خیبر پختونخوا کے بہت سے جوان آج بھی جیلوں میں سڑ رہے ہیں، بہت سے جوان جو ہے ان کا کیریئر تباہ ہوا 9 مئی کو، وہ پنجاب میں۔ اچھا، یہ ہمارا جو یہ پارٹی ہے یہ صرف خیبر پختونخوا کی ہے؟ عمران جو ہے پنجاب کے پی ٹی آئی والوں کا نہیں ہے؟ وہ کیوں احتجاج نہیں کرتے؟ سندھ والوں کا نہیں ہے؟ وہ احتجاج کرے۔ بلوچستان والوں کا نہیں ہے؟ وہ احتجاج کرے۔ جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیے ان کی زندگی انہوں نے عذاب میں مبتلا کی ہوئی ہے۔ تو جاوید، بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو ان کے ساتھ جو ہے قانون کے اس میں وہ ریئیکٹ کرنا چاہیے، اور میں ڈی سیز اور ڈی پی اوز کو کہتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے راستہ بند کیا ہوا ہے، سو سارے بچے وہ ہے لوگ ہیں وہ بدماش بنے پھرتے ہیں، یہاں پہ تو بڑے مسائل ہوں گے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے بدماش ہے اور خدا نخواستہ یہاں پہ جو ہے کوئی اور وہ ہو سکتا ہے، دیکھیں جو انہوں نے امیر مقام صاحب کا راستہ روکا، ان کے لیے جو ہے احتجاج کے، وہ جا کے وہاں لیپ ٹاپ دے رہے تھے، وہ بچوں کو جو ہے انہوں نے تو قلم تک نہیں دیا، نہ یہ جو ہے اسکالرشپ دیتے ہیں۔ اب مسلم لیگ نون نے زرعی یونیورسٹی میں وہ لیپ ٹاپ تقسیم کر رہے تھے، ان کو ٹیکنالوجی دے رہے تھے، اور وہاں پی ٹی آئی آئی، وہ یونیورسٹی میں آئی جو دیوالیہ ہو چکی ہے آپ کی، اس کے ساتھ پشاور یونیورسٹی ہے، ان کا پیوٹا کہہ رہا چیخ کے کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں جو ہے وہ وفاق کے حوالے کیے جائے۔ انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ کر دیا، پھر اس کے بعد لڑائیاں شروع ہو گئی ایم ایس ایف اور آئی ایس ایف کے درمیان۔ تو یہ سلسلہ ان کو یہاں پہ یہ جو چند لوگ ہیں، جو درجن لوگ بھی نہیں ہیں، ان کو جو احتجاج کے لیے میں
जो चीफ सेक्रेटरी है, आईजीपी, उनसे दरखास्त करता हूं कि लोगों के लिए रास्ते खोल दिए जाए। उन्होंने वो मोटरवे बनी है जो नवाज शरीफ ने बनाई है। इनके पास तो ऐसी कोई चीज भी नहीं है जो लोगों को दिखा सकें। रास्ता देने की बजाय रास्ता बंद कर रहे हैं। बाबर, वही बात जो नईम साहब ने भी की कुछ देर पहले कि इनका जो प्रोपेगेंडा सेल है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को ओवरप्ले कर जाता है। कभी उनकी बानी की सेहत को लेके आप देखें, पहले भी इन्होंने कैसे कैसे बयानात दिए हैं। और जाहिर है मियां नवाज शरीफ जेल में रहे, मरियम नवाज शरीफ जेल में रहीं, शहबाज शरीफ रहे, राना सनाउल्लाह, इन सब के साथ क्या नहीं किया उस दौर में, जेलों के अंदर क्या कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर भी ये लोग वो नहीं हैं जो ऐसा ज़र्फ रखें। सेहत बानी की ज़रूरी है, हुकूमती पैनल आज मुआयना कर रहा है, मुतवक्के है, सबका हक है कि उनकी सेहत का ख्याल रखा जाए। लेकिन प्रोपेगेंडा करना और फिर इस तरह का एक माहौल बना देना कि रास्ते बंद कर दें, एहतजाज कर देना कि पता नहीं क्या क्या हो गया है, ये कहाँ के इंसाफ है? अच्छा जावेद साहब, बात ये है कि ये शुरू से उनकी सियासत है। जब से ये पार्टी बनी है उस वक्त से आप देखें कि ये इनका वतीरा है कि कोई भी चीज़ है उसको इन्होंने पोलिटिसाइज़ करना होता है, उनको पब्लिसाइज़ करना होता है, पब्लिसिटी स्टंट होते हैं। क्योंकि अगर आप बानी तहरीक की ज़िंदगी को देखें तो उन्होंने भी पूरी ज़िंदगी जो है मीडिया को यूज़ किया है, क्रिकेट से रख के सियासत तक तमाम जगह उन्होंने हर चीज़ को यूटिलाइज़ किया है। जो बात आप कर रहे हैं, अब सेहत की बात है, देखें सेहत जो होती है वक्त के साथ साथ और एज के साथ साथ कमज़ोर होती है, इसमें कोई शक नहीं है। आप जितनी मर्ज़ी मेडिसिन ले लें, आप जितनी मर्ज़ी केयर कर लें, आप विटामिन ले लें, जो मर्ज़ी कर लें, वक्त के साथ साथ उसने कमज़ोर होना ही है। जहाँ तक बात है कि ये बानी तहरीक की सेहत की, तो सेहत तो अल्लाह उनको दे, हम कहते हैं, हम तो जिस तरह कोई भी है, उनका दुश्मन भी ऐसा नहीं है जो नहीं कह रहा। लेकिन अगर आप उनकी बात कर लें तो आपको याद होगा जावेद साहब, जब कुलसूम नवाज साहिबा, अल्लाह उनको गरीके रहमत करे, जब वो बीमार हुई तो उनके कैंसर के ऊपर उनका जो है वो मजाक उड़ाया गया, आपको पता होगा। उसके साथ आपने देखा है कि राना सनाउल्लाह के बारे में उन्होंने बात की, उसके अलावा एहसन इकबाल साहब के बारे में बात की। कौन सा एक ऐसा सियासतदान है जो हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ बात की? बल्कि आपने मौजूदा प्राइम मिनिस्टर के बारे में मैं यहाँ पे कह नहीं सकता जो उन्होंने अल्फाज दोहराए। तो अगर आज उनकी सेहत ख़राब हो रही है तो आज इनको इतनी तकलीफ़ क्या है? क्या वो जब प्राइम मिनिस्टर थे वो ये नहीं कहते थे कि मैं जेल में एसी बंद कर दूंगा? क्या उन्होंने वाशिंगटन डीसी में जो जलसा किया यूएसए में, तो उसमें ये नहीं कहा था कि मैं जाते ही जाके उनका एयर कंडीशन भी वापस ले लूँगा, उनका कूलर भी वापस ले लूँगा? तो बात यह है कि अब आपके वही बयानात आपके सामने आ रहे हैं। आप ये देखें कि इनकी सियासत क्यों इस तरह की है। इनके पास ना ही वोट बैंक है, ना ही इनके पास कोई कारकर्दगी दिखाने के लिए चीज़ है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है ये मफरूज़ात पे चलाते हैं। अभी आप जिस तरह आपने कहा है कि अपना ही इलाका बंद कर दिया, लोग तो अपने इलाके को फैसिलिटेट करते हैं, उसको बेहतर से बेहतर सहूलतें देते हैं ताकि लोगों को यहाँ पे कोई मुश्किलात ना हो, ताकि कल को हमें एहतजाज की ज़रूरत भी पड़ जाए तो हम कहें कि आप हमारे साथ चलें। आपको अगर एहतजाज करना ही था तो आपको छोड़ते सड़कों को, आप छोड़ते गलियों को, आप छोड़ते ग्राउंड्स को। आपने अगर एहतजाज करना है तो अगर आपने कोई रिलीफ लेना है तो आप पार्लियामेंट में आएँ, पार्लियामेंट में आकर एहतजाज करें, वहाँ पे सख्त से सख्त स्पीचेस करें, वहाँ पे असम्बली के अंदर धरना दें, वहाँ पे पार्लियामेंट में दिया भी हुआ है। जी दिया, अच्छी बात है, ये अच्छी, इनका हक है, ठीक है, यहाँ पे आके करें ताकि आपको रिलीफ मिले। रिलीफ आपको कहाँ से मिल सकता है? एक पार्लियामेंट से रिलीफ मिल सकता है, दूसरा कोर्ट से रिलीफ, कोर्ट से, अदालतों से, आप दोनों चीज़ें जो आप अपनी टीम जो है, लीगल टीम है, उसको शानदार से शानदार बनाए, अच्छे लोग उसमें शामिल करें ताकि वो दलील से बात करें, कोर्ट उसकी बात को सुने। और दूसरी बात यह है कि पार्लियामेंट जो है वो सावरन है, जो आपको रिलीफ मिलना है कभी भी मिलेगा। अभी 2 साल हो गए हुकूमत को, अभी तक आपको कोई रिलीफ नहीं मिला। अगर आप रिलीफ चाहते हैं या नेगोशिएशन चाहते हैं तो आप पॉलिटिकल जमातों के साथ करें, आप प्राइम मिनिस्टर से करें। अचकज़ई साहब के जो हैं अच्छे ताल्लुकात हैं सब पॉलिटिकल जमातों से, जो उनके साथ भी रहे हैं, तो इसलिए इनको यूज़ करें, उनको कहेंगे जी आप, ये हमारा एजेंडा है, हम ये चाहते हैं और आप बात करें। हो सकता है ये चीज़ें कोई बेहतर हो जाए। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि हम एहतजाज करके, हम धरना दे के, हम सड़कें बंद करके, हम मुल्क को ब्लॉक करके कर लेंगे तो ऐसा रियासत होने नहीं देगी। रियासत अपनी रेट कायम रखेगी। हाँ, लेकिन और ना अवाम ऐसा चाहते हैं। मुस्तफ़ा बलोच साहब, सियासतदानों के साथ तो फिर सियासतदान ही मुज़ाकरात करते हैं ना, लेकिन यहाँ पे हमें ये दिखाई देता है कि इनके जो 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 सेन वॉइसेस भी हैं इस जमात के अंदर, वो जो नई क़यादत है, क़यादत तो नहीं, नए लोग हैं, उनके ब्लैकमेलिंग में आ जाते हैं या फिर सोशल मीडिया की ब्लैकमेलिंग में आ जाते हैं। तो सियासतदान तो सियासतदानों के साथ बात करेंगे ना, सियासी जमातें तो सियासी जमातों के साथ बनेगी, तभी कोई रास्ता निकलेगा। अगर बात नहीं करेंगी तो रास्ता तो नहीं निकलेगा।
دیکھیں بالکل جاوید صاحب، سیاسی جماعتوں کے ساتھ ان کا رویہ آج سے نہیں، شروع دن سے ہی، جب خان صاحب وزیر اعظم تھے بلکہ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہو ان کا رویہ یہی تھا. وہ کسی سیاسی جماعت کو جو ہے وہ ملنے کو تیار نہیں تھے، ان کے سربراہوں سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں تھے. اور آپ نے شاید یہ بھی دیکھا ہو کہ شکری صاحب کے بارے میں خود خان صاحب نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے جس طرح کے باتیں کی ہیں، اور تو آج وہ ان کے پھر اپوزیشن لیڈر بھی ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیا ظاہر کرتی ہیں کہ ایک بہت بڑی پولیٹیکل انمیچورٹی ہے پی ٹی آئی میں، اور آج تک ہے. اور پروگریسو پولیٹکس کی کوئی آپ کو دور دور تک نظر نہیں آئے گا، ان کے اندر کوئی سوچ ہی نہیں ہے. اور دیکھیں بات جہاں تک خان صاحب کی آنکھ کے علاج کی ہے تو ٹھیک ہے، ان کو ان کا میڈیکل رائٹ ہے، ان کو ملنا چاہیے. لیکن کیا میڈیکل فیسلٹیز آصف علی زرداری صاحب کو نہیں ملنی چاہیے تھی؟ ان کو جب زرداری صاحب جیل میں تھے خان صاحب کے دور میں، اور ان کو جو میڈیکل سہولیات نہیں دی گئی، اور ان کو میڈیسن کے لیے جو ہے وہ بہت مشکلات پیش آئیں، اور ان کو بہت تکلیفیں جو ہے وہاں پہ جیل میں جو ہے وہ دی گئی. ان کو جو بیسک فیسلٹیز ہیں وہ تک نہیں دی گئی. وہ بھی ایک فارمر پریزیڈنٹ تھے، ان کو تو ان چیزوں کا، لیکن انہوں نے تو کبھی شکایت نہیں کی. وہ تو جب کورٹ میں پیشی پہ بھی جاتے تھے تو وہ ہنستے ہوئے جاتے تھے. ان کو جب اریسٹ بھی کیا گیا ان کے گھر سے تو آپ نے دیکھا ان کے بیٹے بھی تھے، ان کی بیٹی بھی وہاں پہ کھڑی تھے. کوئی احتجاج نہیں ہوا، کوئی ایسی چیز نہیں کی گئی. اور کوئی جس طرح پی ٹی آئی کے اپنے دور میں دیکھا، جس طرح خان صاحب نے اپنے جو پیشیاں تھی کورٹ میں، اس میں کس طرح کا جو ہے واویلا مچایا ہوا تھا. ہر پیشی پہ جو ہے وہ ایک جمع غفیر لے کے کورٹ کے گیٹ توڑ کے جانا. تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں نا، عوام تو دیکھ رہی ہے کہ جب یہ خود اپنے دور میں دوسروں پہ ایک وکٹمائزیشن، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتے تھے، اور آج جب خان صاحب خود جیل میں ہیں اور جب وہ چیزیں جو انگریزی میں کہتے ہیں کہ ٹیسٹنگ ہز اون میڈیسن، تو آج وہ چیزیں فیس کر رہے ہیں، تو پھر گلہ تو نہیں کرنا چاہیے. آپ نے میں نہیں کہہ رہا کہ ٹو رانگ ڈونٹ میک اے رائٹ، بٹ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنے دور اقتدار میں جو چیزیں کی ہیں، جو خان صاحب کے دور میں ایک فرعونیت تھی کہ جو ہے وہ فلانے کو میں گھسیٹ کے جیل میں ڈال دوں گا، فلانے کو بھی جیل میں ڈال دوں گا. اور جو انہوں نے ایک اسپیچ میں نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا تھا کہ میں ان کے سیل سے جو ہے وہ اے سی نکلوا دوں گا، میں یہ کر دوں گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں آج بھی جو لوگوں کو یاد ہیں، آج بھی سوشل میڈیا پہ اور جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اور چینلز پہ ہر جگہ پہ یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. لوگوں کو پتہ ہے کہ خان صاحب نے اپنے دور میں کس طرح کی چیزیں کی ہیں. تو آج جب وہ ان کی جماعت ایک قسم کی وکٹمائزیشن شو کر رہی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک ہپوکریسی ہے، یہ ایک دوہرا معیار ہے. اس طرح آپ کچھ وقت کے لیے لوگوں کو ایموشنل کر سکتے ہیں، لیکن آل ان آل میں کہوں گا کہ یہ خان صاحب کی اپنی ہی ایک جو بیج تھا جو انہوں نے بویا تھا، وہی آج جو ہے ان کے سامنے آ رہا ہے. بالکل صحیح. ہم پھر بھی ویل وشر ہیں کہ ان کو اللہ صحت دے، اور ان کی جو بیسک فیسلٹیز ہیں، میڈیکل فیسلٹیز، وہ ان کو ملنی چاہیے. بالکل صحیح. اور پاکستان پیپلز پارٹی تو کبھی بھی کسی کی ہیلتھ کے حوالے سے یا کسی ان چیزوں میں جو ہے وہ ہم کبھی بھی کسی کے خلاف نہ بات کرتے ہیں، نہ کبھی ہم پولیٹیکل وکٹمائز کرنے کے کسی کے حق میں رہتے ہیں. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے دور اقتدار میں صدر آصف علی زرداری کو بیسک میڈیکل فیسلٹیز نہیں دی. ان کو جیل میں بہت ساری بیسک بنیادی سہولیات سے ان کو محروم رکھا. ان کی بیٹی کو ان سے ملنے نہیں دیا گیا. آج خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو شاید ان کے بیٹوں سے بات کرنے نہیں دیا جا رہا. تو یہی چیزیں خان صاحب نے اپنے دور میں کی تھی. تو یہ چیزیں بھی میں سمجھتا ہوں لوگوں کو پتہ ہیں، اور یہ چیزیں لوگوں کو ان چیزوں کا جو ہے وہ آئیڈیا ہے کہ خان صاحب اپنے دور میں کس طرز کی سیاست کرتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں بھولی بھی نہیں ہے لوگوں کو یاد ہے. بالکل. اور فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ کیا کچھ ہوا وہ ہم سب کو پتہ ہے. بالکل. جس طرح سے ان کو گرفتار کیا گیا. نہیں مولا یوسف صاحب جی میرے خیال میں اگلے دن عید تھا، اور ان کو جو ہے وہ ہاسپٹل سے اریسٹ کر کے لے جایا گیا.
بالکل یہ بالکل ساری چیزیں آپٹکس لوگوں کے سامنے بالکل ہیں، آج بھی ہیں، لوگوں کو یاد ہے. تو پھر بھی میں کہوں گا کہ خان صاحب کو کم از کم اپنے ان کیوں پہ معافی مانگنی چاہیے. ماورائے قانون کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے، آپ جس بھی پوزیشن پہ ہو، کیونکہ حالات کبھی بھی بدل سکتے ہیں. نعیم اللہ یوسف زئی صاحب، یہ جو آپ نے دیکھا، آپ خود بھی آئے، میں نے بھی آج ٹریول کیا خیبر پختونخوا سے اسلام آباد کی طرف، آپ بھی ٹریول کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن آپ کو واپس آنا پڑا. کتنے لوگ تھے؟ میں نے تو جو دیکھا، جہاں بھی لوگ تھے وہ چند درجن سے زیادہ نہیں تھے. لوگ رسپونڈ نہیں کر رہے. خیبر پختونخوا کے اندر ان کو پتہ چل چکا ہے. خود محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا ہے کہ میں پرائے بچوں کو، کسی کے بچوں کو کیوں خواہ نقصان پہنچاؤں، اس طرح کا احتجاج کر کے. بالکل، اگر یہ اپروچ ہو، اب وہ ان کو لیڈ کر رہے ہیں تو یہ اپروچ ہونا چاہیے. کیونکہ جو آپ نے کہا کہ لوگ اتنے نہیں تھے، اصل میں پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، وہاں پہ ان لوگوں کو روکنے والا ٹوکنے والا کوئی ہے نہیں کہ ان کو ہٹائیں، اور یہی چیز ان کو ایج دے رہی ہے. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو پولیس نہیں ہٹا رہی، چند لوگ ہیں، آپ روڈ بند کر لیتے ہو، لیکن اس سے حاصل کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ وہی دوبارہ وہی بات ہم ریپیٹ کریں گے کہ اس کے لیے ایک فورم ہے، 2-3 فورمز ہیں. آپ ابھی پارلیمنٹ میں چلو احتجاج ہو رہا ہے، لیکن پارلیمنٹ میں ابھی آپ بیٹھے ہوئے، اس دن آپ کہاں تھے جب نیشنل سیکیورٹی پر ڈائلاگ ہو رہا تھا؟ اس پہ تو آپ نہیں تھے. جب ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کوئی سیمینار ہو رہے ہیں اور آپ کو انوائٹ کیا جاتا ہے تو وہاں جانے سے آپ لوگ انکار کر دیتے ہو، آپ وہاں نہیں جاتے. اگر قانون سازی ہوتی ہے تو وہ قانون سازی جب ہوتی ہے اس میں آپ کا باقاعدہ انپٹ لیا جاتا ہے کہ آپ اس حوالے سے تجاویز دو، اس میں آپ نہیں جاتے. پھر جب چیزیں یہاں تک آتی ہے تو آپ غیر ضروری طور پر ایک ایسا ہوا بنا لیتے ہو صرف سوشل میڈیا پر دکھانے کے لیے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور بیٹھ جاتے ہو کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے. بالکل، یہ زیادتیاں پہلے سب نے فرداً ذکر کیا، اور کس طرح کی زیادتیاں ہوئی ہے. مطلب وہ مجھے یاد آ رہا ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو ایک بختر بند گاڑی میں لا رہے تھے، جو 1-2-3 بار بند بھی ہوئی تھی، اور چونکہ ان کو ظاہر ہے ان کے مسئلے ہیں، کمر کا مسئلہ ہے، تو اس وجہ سے باقاعدہ اس کو مطلب وہ دھکے دے کے لے جایا کرتے تھے. اب زرداری صاحب کے ساتھ کیا ہوا، نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوا، اس طرح دیگر پارٹیوں کے بھی لیڈران تھے، ان کو قید کیا گیا، ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا. تو یہ چیزیں وہ اصل میں وہ مکافات عمل جس کو کہتے ہیں وہ ہے. ہم بالکل یہ کہتے ہیں کہ احتجاج کرنا آپ کا جمہوری حق ہے. ہم بالکل یہ کہتے ہیں وہ آپ کی لیڈر ہے، اور آپ کی لیڈر کو آپ کو اپنی لیڈر کے لیے بات کرنی چاہیے، ہر فورم پہ کرنی چاہیے جہاں پہ آپ کو مناسب نہیں لگے بلکہ وہ مناسب ہو. صرف آپ کو مناسب لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ راستہ ٹھیک ہے. لیکن جس صوبے نے آپ لوگوں پر بار بار اعتماد کیا ہے، اس صوبے کے لوگوں کا بھی حق بنتا ہے ان کو آپ اپنے احتجاج کی آڑ میں تکلیف نہ دیں، ان کو تکلیف نہ دیں، ڈیلیور کریں. خادم علی خان یوسف زئی صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہم رحیم یار خان اور راجن پور کی بات کر رہے تھے، وہاں پر کچے کا علاقہ، یہ بہت بڑے مسئلہ بنا ہوا تھا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے. اس کو کلیئر کر دیا گیا ہے. ایک بڑی پیش رفت ہے یہ آج کے حوالے سے، اور خود وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے، یعنی ترجیحات کا تعین کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے اپنے عوام کو ڈیلیور کیسے کرنا ہے. دیکھیں، مریم جو ہے وہ بے مثال ہے، اور وہ جو کچھ کر رہی ہے پنجاب کے عوام کے لیے، اس کی جو جس طرح گورننس ہے، جس طرح انہوں نے قانون پہ جو عملداری اس کی جس طرح اس نے ریٹ قائم کیا، جس طرح چپے انچ پہ جو ہے سیکیورٹی ایجنسیز کا جو ہے ریٹ قائم ہوا ہے، یہ بے مثال کارکردگی ہے. صفائی ہے. آپ دیکھیں کچے کے علاقے میں جو آپریشن ہوا، یہ اس میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا. بختر بند گاڑیاں دی گئی، بلٹ پروف گاڑیاں دی گئی تھی. جو جوان تھے 1000 کے قریب جوان، ان کو ویل ایکوپڈ کیا گیا، اور انہوں نے جو 30-35-40 سال میں یہ جو کچے کا یہ پورا جو ہے ان کے لیے سیف ہیون بنا ہوا تھا ڈاکو کے لیے، اس کا خاتمہ کر دیا. اس پنجاب میں کہتا ہوں کہ آج یہ جو کچے کا آپریشن ہوا، اس کے بعد تو کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی نر کا بچہ ہے جو کوئی ڈاکو بن کے دکھائے، جو ڈکیتی کرے، کوئی جو ہے قبضہ کرے، کوئی جو ہے بدماشی کرے. ایک نر کا بچہ نہیں ہے. یہاں پہ پنجاب میں یہ اٹک سے لے کے راجن پور تک میری بہن، میری ماں، میری بیٹی کی عزت محفوظ ہے. یہاں پہ یہ جو ابھی شہر بے مثال لاہور میں جو بسنت جس طرح منایا گیا، اس میں رات کو 3-4 بجے جو ہے ہماری جو بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ آرام سے جو ہے اپنا وہ جا رہی تھی. کوئی
اوپر نہیں دیکھ سکتا تھا, کوئی چھیڑخانی نہیں کر سکتا, کوئی اسکول کے باہر, کالج کے باہر, یونیورسٹی کے باہر جو ہے بچیوں کو جو چھیڑتے تھے وہ کہانی اس نے ختم کر دی. تو لاہور میں سے لے کے یہ جو پورا پنجاب ہے اس میں تجاوزات کا خاتمہ ہو گیا. وہاں پہ جو ہے 30,000 کلومیٹر کے روڈز بن رہے ہیں, وہاں پہ جو ہے کارڈیالوجی ہسپٹل بن رہے ہیں, وہاں کینسر ہسپٹل بن رہا ہے, وہاں پہ دیہی رانی کا پروجیکٹ ہے, وہاں پہ جو ہے اب یہ جو رحیم یار خان ہے اور اس میں جو ہے جو وہ ہے کسان ہیں ان کو زمینیں ملے گی. اس کے ٹھیک. علاوہ جو ہے تقریباً 2.5 لاکھ لوگوں کو 5 ایکڑ کی زمین مل رہی ہے. 20,000 ٹریکٹر جو ہے وہ جو آپ کے 78 سال میں ملے ہیں, ان مریم نے 21,000 ٹریکٹر لوگوں کو دے دیے. آپ کو ہر شہر میں, پنجاب کے ہر شہر میں الیکٹرک بس جو ہے دوڑتی ہوئی نظر آئے گی. تفریح سہولیات وہاں پہ بہتر ہو گئی ہے. وہاں پہ جو ہے تعلیم کے شعبے میں انقلاب آ گیا ہے. تمام جو BHUs ہے اس کی ریویمپنگ ہو گئی ہے. آپ ہر جگہ, آپ پنڈی جائے, ہر جگہ جو ہے آپ کو جو ہے مثالی بازار ملیں گے, آپ کو جو رمضان بازار ملیں گے. ٹھیک. پچھلے سال بھی آپ کو یہاں پہ تقریباً 63,000 جو ہے 64,000 جو ہے جو علماء کرام ہیں ان کو جو ہے مہانس وہ مل رہا ہے. یہاں پہ پرواز کارڈ ہے, اسکالرشپ بچوں کو مل رہے ہیں, بالکل یہاں صحیح. لیپ ٹاپ مل رہے ہیں. بچے جو ہے ان کی, اور سب جو ہے کہہ رہے ہیں کہ مریم نے آ کے یہاں پہ ہمیں جو وہ دیا ہے وہ ایک پرسکون شہر ہے. وہاں پہ جو ہے قانون کی عملداری ہے, وہاں پہ جو ہے آپ کو حکومت نظر آتی ہے. اور یہ جو ہے یہی تو ہماری خواہش ہے کہ ٹھیک. ہماری خیبر پختونخوا میں بھی جو ہے یہاں پہ جو ہیڈ آؤٹس ہے وہ ختم ہو, ٹریننگ سینٹر ختم ہو, یہاں پہ جو سیف ہاں, ہیونز اور بنے ہوئے ہیں گورننس کی جانب توجہ دیں نا پوری. یہ صوبائی حکومت کی ذمہ گورننس داری کی طرف بنتی ہے, یہ توجہ آپ دے, درست کہہ رہے ہیں. گورننس بہتر ہوگی تو ملک ترقی کرے گا. ٹھیک. ٹھیک. علی خان صاحب, ہمیں رحیم یار خان سے ذرا ہم معلومات لے لیتے ہیں. PTV نیوز کے نمائندے اشفاق احمد ہمارے ساتھ ہیں. رحیم یار خان سے ہمارے ساتھ ہیں. وہاں پہ ظاہر ہے آپریشن ہوا ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ یہ علاقے 100% کلیئر کرا دیے گئے ہیں, کچے کے جو علاقے ہیں. اشفاق صاحب بتائیے کیا صورتحال ہے اس وقت, اور جو صوبائی حکومت نے اقدامات کیے ہیں عوام اس سے کس حد تک مطمئن نظر آتے ہیں؟ جی بالکل سر, رحیم یار خان کا جو کچے کا علاقہ تھا اب تقریباً 100% جو ہے وہ کلیئر ہو چکا ہے. اس میں 11 جو خطرناک گینگز تھے ان میں کے تقریباً 206 ڈاکو تھے وہ انہوں نے پولیس کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دیے. اور اس وقت جو یہ ڈاکو تھے ان کے تقریباً 1 کروڑ سے بھی زیادہ ان کے ایک ڈاکو کی سر کی قیمت تھی. تو یہ بہت ہی خطرناک ایریا تھا اور نو گو ایریا تھا. رحیم یار خان اور اس کی تحصیل صادق آباد سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اغوا ہو چکے تھے ان ڈاکوؤں کے ہاتھوں, اور لوگ مغرب کے بعد جہاں سے گزرنا جو ہے وہ نہیں سمجھتے تھے کہ وہ محفوظ نہیں ہے. تو اب پنجاب حکومت نے ماشاءاللہ جو ہماری وزیر اعلیٰ ہے مریم نواز شریف صاحبہ, انہوں نے بہت ہی اچھا اقدام کیا. جو کچے کو جو ہے مکمل اس کا جو ہے ڈاکو سے صفایا کروا دیا اور محفوظ ایریا بن گیا. تو اب انہوں نے اعلان کیا ہے کہ کچے کے جو ہیں وہاں کے عوام ان کے لیے صحت کے حوالے سے اور جو ہے تعلیم کے شعبے میں کافی جو نئے نئے اقدامات کیے جا رہے ہیں, جیسے اسکول ہیں, کالجز ہیں, ہسپتال ہیں, یہ بنائے جا رہے ہیں. اور ڈاکٹرز اور اساتذہ اور میڈیکل اسٹاف بھی وہاں جو ہے وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تو اس طرح کے جو ہے اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ ان لوگوں کو بھی اتنی ہی جدید سہولیات میسر ہوں جس طرح رحیم یار خان یا دوسرے جو اضلاع ہیں ان کو دی جا رہی ہوں. بہت شکریہ اشفاق احمد آپ کا. بابر, یہ اب اہم ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ یہ مسئلہ جو تھا یہ نہ صرف پنجاب کے لیے تھا بلکہ سندھ کے لیے بھی یہ مسئلہ تھا, اور ظاہر ہے ان شاہراہوں پہ جو ٹریفک تھی وہ اس کے لیے بھی یہ مسئلہ تھا. لا اینڈ آرڈر کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا اور یہ بہت بڑا اقدام ہے, اور اس کو اب ظاہر ہے مینٹین کرنے کی بھی ضرورت ہے. اور ساتھ میں نہ صرف یہ کہ عملداری قائم کی بلکہ ساتھ میں ترقیاتی منصوبوں کا بھی اعلان کر دیا گیا تاکہ مین سٹریمنگ ہو ان کی. جی پنجاب میں یہ بہت بڑا مسئلہ تھا اور کئی سالوں تھا, جس طرح کہ 3-4 دہائیوں سے تھا. لیکن یہ جو اچیومنٹ ہے یہ کریڈٹ یقیناً جو ہے محترمہ مریم نواز کو جاتا ہے اور اس کی پوری ٹیم کو جاتا ہے. بات آپ نے صحیح کی ہے کہ یہ تو انہوں نے کر لیا, اب اس کو مینٹین رکھنا ہے کیونکہ یہ اتنا بڑا علاقہ ہے. ایک اس کی سرحد جو ہے کشمور سے جو سندھ اور دوسری رحیم یار خان و راجن پور یہ سارا وہ ریجن لگتا ہے. تو اب جو 500 کے قریب جو کہہ رہے ہیں سرنڈر کر گئے ہیں, ساری چیزیں کر گئے ہیں, اور جو ابھی پیکج دیا جائے گا اس کی وجہ سے یہ مینٹین ہوگا. جب لوگوں کو زمینیں مل جائیں گی وہاں کے لوگوں کو, وہ ان کے اوپر کاشتکاری کریں گے, وہاں پہ ان کو فیسلٹیز دی جائیں گی کسان کارڈ کے ذریعے. اس طرح آپ نے دیکھا اسکول, کالجز,
میڈیکل کالجز بنیں گے وہاں تو وہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں سٹیک ہولڈر بن جائیں گے. تو یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے اور اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. اور اس میں دیکھیں مریم نواز چونکہ خود لیڈر ہیں, لیڈ کر رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو بیوروکریٹس ہیں ان کا بھی بڑا رول ہے, جس میں پولیس کا رول ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا سرکاری مشینری ہے, چیف سیکرٹری ہیں, پرنسپل سیکرٹری ہیں, اسی طرح آئی جی پنجاب ہیں. یہ تمام لوگ جو ہیں اس میں شریک ہیں کیونکہ ان کے بغیر یہ تمام چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہوتی. لیکن جو ان کو تمام کی تمام فیسلٹیز دے رہی ہیں, آپ نے دیکھا ہے کہ دوسرے صوبوں کے لوگ بھی اب یہ بات کرتے ہیں کہ جو پنجاب کی بیوروکریسی ہے وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے, بہت اچھی گڈ گورننس ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری بیوروکریٹس بھی جو ہیں وہ پنجاب جیسے بن جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو انہوں نے کھلی وہ دی ہے کہ جو آپ مرضی کریں لیکن قانون کے دائرے میں رہ کر کریں اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. تو یہ بات ہے کہ یہ جب لیڈرشپ ٹھیک ہوتی ہے تو پھر آگے جو چیزیں ہیں وہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں. سرکاری مشینری کام کرنا چاہتی ہے لیکن ان کو پولیٹیکل اونرشپ. اور یہ آپ دیکھیں میڈم ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ جو بھی میرا ڈی سی ہے, میرا اسسٹنٹ کمشنر ہے, میرا اس کے علاوہ ڈی پی او ہے, آئی جی ہے, سی ایس ہے, وہ اگر کام کریں گے تو جو بھی کام کریں گے میں اونرشپ لوں گی اور کسی کو وہ وہاں پہ انٹروین نہیں کرنے دے رہی. آپ نے دیکھا ہے کہ 2024 سے رکھ کے آج تک کوئی ایم پی اے, ایم این اے, کوئی منسٹر اپنی مرضی کا اے سی اور ڈی سی نہیں لگا سکا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کام کر رہی ہیں اور اس کے جو ثمرات ہیں وہ عام لوگوں کو مل رہے ہیں. اور اس کی واضح مثالیں آپ کے سامنے کہ علی خان نے کتنے پروجیکٹس گنوائے ہیں. میں بھی گنوا سکتا ہوں کیونکہ ریپیٹ نہیں کرنا, لیکن یہ اتنا اچھا کام ہے جتنی تعریف کی جائے کم ہے. بالکل ٹھیک ہے. امن و امان کے لیے جو اقدامات کیے ہیں وہ قابل تعریف ہیں. بہت بہت شکریہ بابر گورسی آپ کا, نعیم اللہ یوسف زئی صاحب آپ کا, خادم علی خان یوسف زئی صاحب آپ کا, اور مصطفیٰ عبداللہ بلوچ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.